جی زین بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے، صحیح بخاری میں کم از کم 6 دفعہ آیا ہے کہ گدھا حلال ہے، تو کیا بخاری کی روح سے گدھا حلال ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑا ایک کریٹیکل سوال ہے۔ یہ جب سوال اس طرح کا آیا تو میں نے اس کی بڑی سرچ کی اس کے اوپر، اور اپنے سادے محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی کافی دیر کہ بھئی آپ کو کہیں کوئی غلطی تو نہیں لگی گدھے کو حلال کہنے کے اوپر، کیونکہ بخاری شریف کی تو کئی حدیثوں کے میں آیا ہے، کئی مقامات پہ آیا ہے کہ گدھا حلال ہے۔ تو ان سے کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ آئیں تو ہم آپ سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 چیزوں کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے، جس میں ہے رہتا ہوا لہو، مردار، خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام پر کی ہوئی قربانی ذبیحہ جو ہے یہ حرام ہے۔ اسی طرح جو تمام درندے ہیں جو گوشت خور ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ پرندوں میں سے ہوں یا جانوروں میں سے ہوں، وہ بھی حرام ہیں قرآن کی کیٹیگری میں۔ اور گدھے کا ذکر ایسا کوئی اسپیسیفک نہیں آیا تھا، کیونکہ گدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھایا جاتا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اس سے پہلے بھی کئی چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حلال تھیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، جیسے کہ شراب ہے اور عورتوں سے متع ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں تھیں پہلے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور سورۃ بقرہ کی جو آیت نمبر 105 ہے اس میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی سے کہہ دیجیے کہ اگر ہم کوئی نئی آیت لے کر آتے ہیں تو پرانی کو منسوخ کر دیتے ہیں، تو اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک، اس میں کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی پہلے گوشت حلال کیوں، پہلے گدھا حلال کیوں تھا، بعد میں کیوں حرام ہو گیا، پہلے شراب حلال کیسے تھی اور بعد میں کیسے ہو گئی، ٹھیک ہے، نجس ہے، نجس کہا گیا اس کو۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ گدھے کی حرمت جو ہے وہ آئی ہے بخاری شریف میں بھی، مسلم شریف میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے اور عورتوں سے متع کرنے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ اب اس میں کچھ منکرین حدیث جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اس میں تو لہسن کی بھی ممانعت آئی ہے، تو پھر آپ لہسن کو کیوں حرام قرار نہیں دے رہے؟ تو لہسن کی جو حرمت آئی ہے وہ میرے بھائی وہ الگ سے آئی ہے حدیثوں کے اندر، وہ کئی حدیثیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کھانے سے منع فرمایا، یا ان کو ناپسند تھا، وہ اس لیے کہ فرشتے چونکہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے آ کر ہم کلام ہوتے تھے، وہی لے کر آتے تھے، تو فرشتوں کو اس کی بو محسوس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو کھانے سے منع کیا۔ باقی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی حدیث ہے کہ وہ جمعے کے دن خطبے پہ چڑھے اور انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 پودے کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، حالانکہ میں اسے ناپسند فرماتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ہے لہسن اور پیاز، کہ جس کی بو سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی شخص مسجد میں آتا تو اس کی بو کسی شخص کے منہ سے محسوس ہوتی تو ہم اس کو بقیع کے میدان میں نکال دیتے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر پھر بھی کوئی شخص اسے کھانا چاہتا ہے تو اسے خوب اچھی طرح پکا کر اس کی بو کو ختم کر کے کھا سکتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ تو ہو گیا یہ اس کی دلیل میں کہ بھئی لہسن سے آپ نے انکار کیوں نہیں کیا، تو لہسن سے تو انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کا حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی کہ اس کو پکا کر ہم کھا سکتے ہیں۔ اب رہا معاملہ گوشت، گدھے کے گوشت کا، تو گدھے کے گوشت کے بارے میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر منع فرمایا تھا گدھے کے گوشت اور متع کرنے سے، اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت یعنی چاہے پکا ہو چاہے کچا ہو دونوں سے منع فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے کھانے کا حکم نہیں دیا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گدھے کا گوشت ہے اس کو کھانے سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ وہ پلید ہے، یعنی کہ گدھے کے لیے پلید کا لفظ آیا۔ اب جو لوگ سیدنا ابن عباس سے پوچھ لیتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس جو ہیں کچھ اصحاب تھے، انہوں نے کہا کہ گدھے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، حکم بن عمر بن غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مروی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کا خزانہ ہے ابن عباس، انہوں نے جو ہے وہ گدھے کے گوشت کو کہا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، اور وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 پیش کیا کرتے تھے اس کے استدلال میں۔ تو ان کے لیے جواب یہ کہ سیدنا ابن عباس کو بھی میرے بھائی غلطی لگ سکتی ہے، اور کئی مسئلوں پر سیدنا ابن عباس کو غلطی لگی ہے، جیسا کہ وہ ایک رات کے نکاح کو بھی جائز سمجھتے تھے، اور حضرت علی ان کو بارہا کی دفعہ سمجھاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اس سے منع کیا ہے، نکاح متع سے، عورتوں سے متع کرنے سے منع کیا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے حضرت ابن عباس کو گدھے کھانے سے، گدھے کے گوشت کو حلال ٹھہرانے سے بھی منع کیا، اور تو سمجھایا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر منع کیا تھا۔ اسپیسیفک حدیثیں ہیں، میں اس کا انشاءاللہ حوالہ بھی نیچے لگاؤں گا، آپ دیکھ لیجیے۔ تو ابن عباس کو میرے بھائی غلطی لگ سکتی ہے، اگر حضرت عمر کو غلطی لگ سکتی ہے تو کیا حضرت ابن عباس کو غلطی نہیں لگ سکتی؟ یا مسجد میں بیٹھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احسان بن ثابت اشعار پڑھے تھے، تو حضرت عمر نے دیکھا، احسان بن ثابت نے کہا کہ عمر مجھے ایسے نہ گھور، تم سے بہتر شخص تھا جو دنیا میں موجود تھا اور ہمیں کہتا تھا کہ احسان اشعار پڑھ، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ہاں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے جو ہے احسان بن ثابت کی مدد فرما، بالکل تم سے بہتر شخص تھے جو اشعار سنا کرتے تھے، تم مجھے اس طرح نہ گھور، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کو غلطی لگی ہے، تو یہ صحابہ کرام کو بعض مسائل میں غلطیاں لگی ہیں، تو صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، ابن عباس کا جو قول لے کے آتے ہیں ابن عباس سے غلطی ہوئی ہے۔ اب جو ابن عباس سے حدیث مروی کرتے ہیں نا، ان کے لیے فقیہ ہے کہ
बुखारी शरीफ की हदीस है, इब्ने बास कहते हैं मुझे तो मालूम ही नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौका पर ये गधे का गोश्त हराम क्यों किया था। क्या इसलिए कि ये सवारी वाला जानवर है और ये सवारी के जानवर कम ना हो जाएं, या फिर मुकम्मल तौर पे हराम करा दिया। ये हदीसें क्यों नहीं बताते आप? ये इतनी बड़ी दो नंबरी करते हैं मुनकरीन हदीस। ये यकीन माने, मैंने लेक्चर सुने, ये हमारे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि हमने खिलाफ कर दिया है। ये तो हदीसों में मौजूद है जी कि गधे का गोश्त हलाल है। भी निकाले ना, ये इब्ने बास की हदीस बयान करे ना, इब्ने बास की वो तो हदीस बयान कर रहे हैं कि जिन्होंने जिसके इस्तदलाल में उन्होंने आयत नंबर 145 बयान की, लेकिन ये हदीस क्यों नहीं बयान कर रहे कि इब्ने बास कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं। और फिर हज़रत अली उनको समझा रहे हैं कि भाई अपने बास ये मसला तुझसे मिस मैनेज हुआ है, ये ऐसे नहीं ऐसे है। बहुत बुखारी शरीफ की हदीस है, वो उनको समझा रहे हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौका पर पालतू जानवरों से, पालतू गधों का गोश्त खाने से मना किया। और फिर एक हदीस में आता है कि जब खैबर के मौका पर गधे हराम हुए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया, तो सहाबा किराम के दो ग्रोह बन गए। एक ग्रोह कहने लगा कि शायद ये इस वजह से हराम हुए हैं कि अभी मालिक गनीमत का जो हुमस है वो निकला नहीं है, मालिक गनीमत की तकसीम नहीं हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मना कर दिया। और एक ग्रोह का ये कहना था कि शायद ये कतई तौर पे, मुकम्मल तौर पे जो है अल्लाह के नबी ने हराम करा दे दिए हैं और ये मुकम्मल तौर पे ये मना हो गए हैं। सही, ठीक है। अब ये जो हदीस है बुखारी शरीफ की, इसमें रावी हदीस पूछते हैं ताबी से, सईद बिन जबीर से, कि अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों फरमाया। तो वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इसे कतई तौर पर, मुकम्मल तौर पर खाने से जो है वो मना फरमाया था, इनके हराम करार दे दिया था। ये आदि बात बयान करते हैं। तो गधे का गोश्त भी बहरहाल हराम है, इस पर इजमाई उम्मत है। इमाम शाफी का कौल है, कहते हैं कि यहाँ पर इजमाई उम्मत हो और उसके मुकाबले में कोई हदीस आ जाए तो मैं वो हदीस नहीं लूंगा, बल्कि मैं इजमाई उम्मत को लूंगा। ठीक है नहीं, ये इजमाई उम्मत है कि गधे का गोश्त हराम है और इसको हलाल कहने वाला वो गांधी साहब का एक बड़ा प्यारा मुझे कौल याद आ रहा है। कहते हैं ये गधों के लिए हलाल है और जो गधे नहीं है उनके लिए वो हराम है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।